الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام رحمت کو پہنچایا. درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے دنیا کے چپے چپے میں اس پیغام رحمت کو عام کیا. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس آیت سے کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. کیا اللہ کو ہم تکلیف دے سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کو تکلیف دیتے ہیں یہ تو اس آیت سے صاف صاف معلوم ہوتی ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف کا کوئی نقصان اللہ کو نہیں ہوتا ہے. انسان کو تکلیف کا نقصان ہوتا ہے جب انسان اپنی طبیعت کے برخلاف کوئی بات سنتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بہت ناگوار گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا ہے. سارے اہل علم، اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس نقطے کو بیان کیا ہے. یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے،
وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانے کو وقت کو برا بلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، میرے ہی ہاتھ میں سارے معاملات ہیں۔ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور زمانے کو الٹ پلٹ میں ہی کرتا ہوں۔ اس آیت کے اس حدیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان زمانے کو، وقت کو، موسم کو جب گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے، وقت کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، وقت میں کوئی نحوست نہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اسی سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ وقت سب بابرکت وقت ہے، سب اچھا وقت ہے۔ محترم حضرات، ہم سفر کے مہینے میں ہیں، سفر کا پہلا ہفتہ ہے، ماہ سفر کا پہلا ہفتے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی ہیں، تجارت نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر نیا گھر بھی اگر تعمیر ہو جائے تو سفر کے مہینے میں نئے گھر میں منتقل نہیں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، اس میں برائی کا مہینہ ہے، اس وجہ سے ہم کوئی اچھا کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بہت ہی غلط عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، لوگوں سفر کا مہینہ منحوس اور نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ 12 مہینے پیدا کیا ہے، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ بھی ہے، اس میں بھی ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اچھے اعمال ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اجر عطا کرے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید آپ نے کی۔ تو محترم حضرات، اگر ہم سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں تو گویا ہم زمانے کو گالی دے رہے ہیں، اور جب ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں تو وہ اللہ کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے عقیدہ سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کو ہم نحوست اور منحوس مہینہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اسی وجہ سے ہم سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں۔ اگر سفر کے مہینے میں پیارے نبی بیمار ہوئے اور اس کی وجہ سے ہم اس کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں تو ربیع الاول کا مہینے کو ہم کیا کہیں گے؟ یہی وہ مہینہ ہے بے اتفاق اہل علم، پیارے نبی کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہوئی، کیا ہم اس کو نحوست کا مہینہ قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں قرار دیں گے۔ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میرا موضوع کا دوسرا پہلو ہے مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں وہ اپنے سر میں بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی مومن مرد اور مومن عورتوں کو ناحق ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، رنج دیتے ہیں، غم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، دنیا بہت مختصر زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، یہاں ایسی زندگی گزارنا چاہیے ہمارے سلوک سے، رویے سے، کردار سے، گفتار سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ انسان تو انسان بلکہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بے زبان جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت عبادت گزار تھی لیکن اس کے باوجود وہ جہنم رسید ہو گئی، صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ اس نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھا، خود سے نہ اس کے لیے چارے کا انتظام کیا اور نہ ہی اس بلی کو خود سے چرنے کا اس نے کچھ انتظام کیا، نتیجہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ اس عمل سے بہت ناراض ہوا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ دیکھیں، انسان تو انسان
یہ بے زبان جانور کو بھی تکلیف دینا اسلام میں جائز نہیں، تو انسانوں کو کیسے ہم تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینا چاہیے، تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی بھی شخص ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ مومن کا وجود باعث رحمت ہے، وہ رحمت کا باعث بنتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ امن کا پیغمبر بن کر جاتا ہے، وہ رحمت کا پیغام لے کر دنیا کے پاس جاتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے نبی ہم نے تو آپ کو رحمت کا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، تو ہمارا وجود دنیا والوں کے لیے رحمت کا باعث بننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہی مسلمان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے تکلیف دیتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کی نظر میں وہ مسلمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں۔ مسلمان تو مسلمان، کسی اور کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ مومن کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں المؤمن من امنہ الناس، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں۔ الناس عربی زبان میں سارے لوگوں کو کہتے ہیں، انسانیت کی انسانیت اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، تو ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھلی کتاب کے مانند ہے، کھلی کتاب کے مانند ہے، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دی، آپ اپنی زندگی میں کسی عورت کو نہیں مارا، کسی کو آپ نے نہیں مارا، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دی، بہت پاکیزہ زندگی آپ بسر کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ محترم حضرات، دین اسلام کسی کو تکلیف دینے کو بہت ناپسند کرتا ہے، بہت ناپسند کرتا ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسی زندگی گزارے جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بھائی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بہن کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، والدین کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، دوست احباب کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ویژن بول سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آپ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو، یتلو علیہم آیاتہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت اتنی زور سے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہسپتال میں سوئے ہوئے مریضوں کو یا مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ایسے لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی غلط۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنی بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، آپ نے کہا ان کلکم مناج ربہ لا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفعن بعضکم بعضا بالقراءہ، اے لوگو تم میں سے ہر ایک شخص اپنے رب سے بات کر رہا ہے، کوئی نماز کی حالت میں ہے، اپنے نماز کی حالت میں اللہ سے بات کر رہا ہے، اور کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے، تم اتنی زور سے تلاوت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کا باعث بنے۔ سبحان اللہ، عبادت جس کے لیے اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، یہ عبادت میں بھی ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ کیسا دین ہے یہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے ہم رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہمارا دین دین رحمت، ہمارے نبی رحمت، اس کے تعلیمات رحمت کے تعلیمات ہیں، لیکن ہم یہ تعلیمات بھول گئے ہیں۔ یہی نہیں، دیکھیے کہاں کہاں اس کا ہمیں لحاظ رکھنے کے لیے ہمیں دین سکھاتا ہے۔ 3 آدمی جب بیٹھے ہوئے ہوں تو 2 آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر سرگوشی کرنے، کانا پوسی کرنے سے آپ نے منع کیا کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہیں تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے، کان میں باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا اس کا لحاظ رکھا گیا ہے،
یہی نہیں، جو لوگ انتقال ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے مردوں کو گالی مت دو، لا تسبوا الاموات، جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ایسے لوگوں کو برا بلا مت کہو، ان کو برا بلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، فإنهم أفضوا ما قدموا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ عمل کیا ہے اس عمل کا بدلہ وہ اللہ کے پاس پا چکے ہیں یا پانے والے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بتائی، آپ نے کہا مردوں کو گالی مت دو، کیوں؟ فتؤذی الاحیاء، آپ نے کہا کیونکہ اس مردے کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں تو ان رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی کہ آپ میرے پردادا کو برا بلا کہتے ہیں، میرے دادا کو برا بلا کہتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مردوں کو بھی جو انتقال ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، انہیں گالی مت دو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے تعلیمات ہیں۔ محترم حضرات، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بننا بہت ہی مذموم صفت، بہت ہی مذموم صفت، گمراہ قوموں کی صفت ہے، گمراہ قوموں کی عادت ہے کہ گمراہ قوم اپنے نبیوں کو، نیک لوگوں کو، اولیاء اللہ کو تکلیف دیتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص تکلیف دیتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو وہ گمراہ قوموں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے تکلیف دیا ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گستاخ آدمی کی جانب سے بہت تکلیف ہوئی، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیے، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیے، مجھے تو اتنی تکلیفیں ہوئی، رحم اللہ اخی موسیٰ لقد اوذی اکثر من هذا فصبر على هذا۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ ہی تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسی بات ہے۔ یہ نہیں، منافق دو چہرے والے جو دل میں کچھ، زبان میں کچھ، دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور زبان سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بننا، منافقوں، دوسروں کو ستانا، ناحق دکھ دینا، غم پہنچانا، یہ منافقوں کی صفات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، منافقوں کی طرف اشارہ تھا، یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه فلا تؤذوا المسلمين، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے اسلام قبول کیے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں رچ نہیں بسا ہے، فلا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ ہر جگہ آپ نے یہ وضاحت کی کہ تکلیف نہیں لینا چاہیے، تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یہی نہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کر کہی کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ نے کہا کہ ہرگز اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، تو ایسا شخص میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص مسلمان دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ کسی کو اپنے رویے سے، سلوک سے، عادت سے، زبان سے کسی کو تکلیف ہی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر وہ تکلیف دیتا ہے تو وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ ہر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ کے پاس ہمیں نہیں ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ عورت تھی جو بہت زیادہ فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرتی تھی اور نفلی عبادتوں کا بھی وہ بہت اہتمام کرتی تھی، لیکن کہا گیا تو ہی جیرانہا بلسانہا،
اللہ کے رسول بہت صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، رات میں تہجد کی نماز میں مشغول رہتی ہے، اور دن میں روزہ رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو اپنے زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں، ہی فی النار، یہ تو جہنم میں جانے والی ہے، یہ آپ نے کہا۔ سبحان اللہ، دن بھر اس نے نمازیں پڑھی اور رات بھر رات میں عبادت میں مشغول، صدقہ اور خیرات اور نفلی عبادت، ان سب کے باوجود کہ اس کے ساری عبادتیں ضائع ہو گئی اور وہ جہنم رسید کر دی جائے گی۔ صدقہ کتنا عظیم عبادت ہے، صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، تو ان میں سے ایک آدمی، آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے کیا صدقہ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو اس کا صدقہ بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کا صدقہ بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے لوگو تم اپنے صدقہ کو احسان جتلا کر اور تکلیف کے ذریعے سے اپنے صدقہ کو ضائع نہ کرو۔ صدقہ کر کے احسان کرنا کہ میں نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے، یہ احسان جتلانا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان جتلانے سے تمہارا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقہ کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے تم صدقہ کو ضائع نہ کرو۔ تکلیف کے ذریعے سے صدقہ کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صدقہ کریں اور پھر اس کو جب چاہیں اسے برا بلا کہیں، ماریں، ستائیں، تکلیف دیں اور کہیں کیونکہ یہ تو میرے صدقے کے بلبوتے پر جی رہا ہے تو اس لیے میں اس کو مار رہا ہوں، ستانے کا مجھے پورا حق ہے، تو ایسا صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، کہ تم اپنے صدقات کو تکلیف کے ذریعے سے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، اس کو بیکار نہ کرو، بلکہ تم تکلیف صدقہ بھی کرو اور کسی کو تکلیف دینے سے باز بھی رہو۔ تو محترم حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہونا چاہیے۔ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں بلکہ نفع بخش، ہمیشہ دوسروں کے لیے رحمت، فائدہ پہنچانے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ایسا ہی آدمی سب سے بہترین آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال کھجور کے درخت سے آپ نے دی، مومن کی مثال کھجور کے درخت سے آپ نے دی۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت سے مومن کی مثال دی؟ کیونکہ کھجور کا کوئی بھی حصہ بیکار اور ضائع نہیں ہوتا ہے، اس کا سارے جڑ سے لے کر تنا تک جو بھی ہے سب کچھ مومن کے لیے، سب کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے آپ نے دی ہے۔ تو ایسا ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ دیکھیے، لوگوں کا کام آنا، ان کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، تو وجہ آپ نے بتائی کہ وہ آدمی ایک مرتبہ گھر سے نکلا، دیکھا کہ درخت کی ایک ڈالی راستے میں نکلی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کے لیے، راہ گزروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی وہ ڈالی۔ تو وہ گھر گیا اور گھر سے چاقو یا چھری کچھ لے کر آیا اور اس ڈالی کو اس نے کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہم کسی کو تکلیف کا باعث نہیں بلکہ ہم ہمیشہ اپنے دوست احباب سارے لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کو ضرور موت آئے گی، جو بھی ہیں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے،
مقررہ وقت پر موت آ کر رہے گی اور موت کو گلے لگانا ہی پڑے گا, موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا. جب موت آئے اور مسجد سے جب ہمارا جنازہ اٹھے تو 4 لوگ ہماری تعریف میں چند کلمات کہنا چاہیے. ماشاء اللہ ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے, کیا ہی نیک آدمی تھے وہ, کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتے تھے, اپنے ذات سے اپنے کردار سے کبھی بھی انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. یہ گواہی پیش کرنا چاہیے. اگر ایسی گواہی اگر لوگ پیش کرے تو جنت یقینی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک مرتبہ ایک جنازہ کا گزر ہوا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, بہت تعریفیں کی, تو اللہ کے رسول نے کہا وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پھر دوسری مرتبہ ایک جنازے کا گزر ہوا, لوگوں نے اس کو برا بلا کہا, بڑا برا انسان تھا, دنیا سے پاک ہو گیا, بہت لوگوں نے اس کو برا بلا کہا. تو اللہ کے رسول نے کہا وجبت وجبت وجبت. عمر بن خطاب بھی وہاں موجود تھے, تو عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ نے وجبت وجبت کہا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلا جنازہ جس کی آپ نے تعریف کی تو میں نے وجبت کہا, یعنی اس پر جنت واجب ہو گئی, اور دوسرا جنازہ جس کو آپ نے برا بلا کہا اور میں نے وجبت کہا, یہ جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی. اور آخر میں آپ نے کہا انتم شہداء اللہ علی الارض, تم زمین میں اللہ کی گواہ ہو, تم جو گواہی دیتے ہو انشاءاللہ اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the creator, sustainer and cherisher of this universe. He alone deserves our devotion, acts of worship. May peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family members, his companions, and upon those who follow the path of righteousness till the day of the judgment. Brothers and sisters in Islam, the management of Masjid Ikhlas has requested me to summarize the Urdu khutbah in English language, as many students from the college, universities, and Tamil-speaking brothers and sisters, and also Keralite, attend the Friday sermon. They are unable to understand the khutbah due to the language problem. I firmly believe, inshallah, this translation will help them to benefit from this message, inshallah. So it is very difficult for me to summarize entire khutbah in English language in few minutes. Just few minutes left for me. I will try my best to give a gist of my khutbah in English language. I began my khutbah by reciting 2 verses from Surah Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لعنهم الله في الدنيا والآخرة. Allah says there are some people who harm Allah and His messengers. Then Allah says لعنهم الله في الدنيا والآخرة. Allah has cursed them in this world and in the Akhirah. And Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them humiliating punishment for them. Subhanallah. This ayah explicitly states that it is forbidden to harm Allah subhanahu wa ta'ala. But how can harm Allah subhanahu wa ta'ala? How can we hurt Allah subhanahu wa ta'ala? What does it mean? According to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he narrates from Allah subhanahu wa ta'ala in Hadith al-Qudusi. Prophet sallam says, Allah says, "Yu'dhini ibn Adam, the son of Adam, he abuses me. He abuses me. Yasubbu ad-dahr, he abuses the time and period. Wa ana ad-dahr, even though I am the time, I am the period. Uqallibu al-layla wan-nahar, I cause the alternation of the nights and days." So from this hadith we come to know that abusing time, it is abusing Allah subhanahu wa ta'ala. It is causing inconvenience, harming Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters in Islam, at present, right now, we are in the month of Safar. Many people
they think that the month of Safar is unlucky month. They avoid conducting marriages, doing businesses, and even they do not move to their new houses during the month of Safar, because they consider this is the month of evil and unlucky month. This is flawed belief, baseless, nothing to do with Islam, nothing to do with Islam. The month of Safar, it is one of the 12 months of Allah subhanahu wa ta'ala. We can do business, we can conduct marriages, we can move to the new houses. It is absolutely permissible. It is superstitious belief. Prophet hated this belief, disliked belief. Prophet ﷺ refuted this belief. It is a remnant of pre-Islamic era. When Prophet ﷺ came to know that the people of pre-Islamic era, Jahiliyyah, they used to believe that the month of Safar is the month of, is the unlucky month, the month of evil. Prophet ﷺ proclaimed, La Safara. The month of Safar is not the evil month. It is not the unlucky month. It is the one of the months of Allah subhanahu wa ta'ala. So brothers and sisters, we firmly believe, we Muslims firmly believe that everything can be done in the month of Safar. Inshallah, it is absolutely permissible. Then I recited a verse, the next word, the consecutive verse. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, those who harm the believing men and women unjustly, unfairly, they are carrying slander and a burden of and sins. This ayah warns us against harming, hurting believing men and women without any reasons. It is not permissible to harm, to hurt anyone, whether he is a believing man, women, or Hindu, Christian, or anyone else. It is not permissible. Allah subhanahu wa ta'ala hated this, disliked this. It is one of the major sin according to Islam. Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, who is the perfect Muslim? Who is the perfect Muslim? How can we identify? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the perfect Muslim is al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. The perfect Muslim is the one from whose tongue and hands other Muslims are safe. If the other peoples are safe from your tongue and hands, then you are the perfect Muslim. If you are hurting people with your hands and tongue, then you are not the perfect Muslim. In other narration, Prophet said, Al-Mu'min min aminahu nas. The believer is the one from whom the entire humanity is safe. Subhanallah. So brothers and sisters, life is very short. Make sure that you should not hurt anyone else. And also hurting, causing inconvenience, causing discomfort to the people. It is one of the signs of misguided people, signs of the hypocrites. And it is the Prophet sallallahu alaihi wasallam negated iman from those people who cause inconvenience to the people. Prophet said, Wallahi la yumin, Wallahi la yumin. I swear by Allah, he is not a believer. By Allah, he is not a believer. By Allah, he is not a believer. The Sahaba asked Prophet, who is not believer, Ya Rasulullah? Prophet said, the neighbor who is not safe from his evil act, he is not a believer. So brothers and sisters, make sure nowadays causing inconvenience, causing discomfort, and hurting, harming has become widespread. The children are causing inconvenience to the parent by disobeying them. The husband causing inconvenience to the wife by beating her, by subjugating her. The women, they are causing inconvenience to their husband by disobeying them, by being ungrateful to them. And also teachers, they are causing inconvenience to the students, and students, they are causing inconvenience to their teachers. So brothers and sisters in Islam, we have to make sure that we should not harm or hurt anyone in this world, because life is too short. We don't know when death will come.
Death will come at any time. We don't know the exact time of death. Death may come at any time. So brothers and sisters in Islam, finally, I will conclude by saying one hadith of the Prophet ﷺ. If we live in this world and we make sure that nobody is hurt with our attitude and character, so believe me that inshallah Jannah is guaranteed for me. This is not my statement. This is the Prophet's testimony. Once a funeral was passed by the Prophet ﷺ. People praised this deceased man. Prophet ﷺ said, wajabat, wajabat. It is guaranteed. Then another funeral was passed by the Prophet, and people did not remember this deceased man with good words. They said many things about him. Prophet said, wajabat, it became obligatory. In the gathering, Umar bin Khattab was there. Umar bin Khattab asked the Prophet, O Messenger of Allah, what do you mean by wajabat? Prophet ﷺ said, the first funeral which was passed by us and you praised him, it means that inshallah Jannah is guaranteed for him. And the another funeral which you did not remember him with good words, I said wajabat, it means the Jahannam is obligated, Jahannam is guaranteed for him. So brothers and sisters in Islam, everyone is going to taste death. So make sure when our janazah is being carried in this masjid or other masjid, people should remember us with good words. They should say, MashaAllah, he was a very good boy, very good man, very pious. He did not cause any inconvenience. People should praise us with good words. If it happens, inshallah, Jannah is guaranteed for us. With this, I conclude my second khutbah. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those people who do not hurt and cause inconvenience to other people. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وعز وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.